بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جنرل عاصم منیر کا نظریہ پاکستان کو سیاسی بحران سے نکال سکے گا؟ پی ٹی آئی بلا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ 2026 کی سب سے بڑی سیاسی جنگ۔ گلگت بلتستان انتخابات عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا پاکستان میں طاقت کا توازن دوبارہ تشکیل پا رہا ہے؟ آئینی تعطل یا سیاسی حکمت عملی، اصل کہانی کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی اب بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے؟ جنرل عاصم منیر کی پالیسی مغرب کو مطمئن یا عوام کو مطمئن؟ واشنگٹن، بیجنگ اور اسلام آباد پاکستان کس کی طرف جھک رہا ہے؟ کیا موجودہ سیاسی نظام ایک نئے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ گلگت بلتستان کے انتخابات مستقبل کی قومی سیاست کا جو ہے وہ ٹریلر ہے۔ کیا ریاست اور سیاست میں مفاہمت ممکن ہے یا تصادم ناگزیر ہے؟ پی ٹی آئی کی قیادت کا بحران کمزوری یا نئی حکمت عملی؟ کیا 2026 پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کن سال جو ہے وہ ثابت ہوگا؟ عوامی مینڈیٹ بلا مقابلہ ریاستی استحکام کون جیتے گا؟ پاکستان کی سیاست میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ آج کی تازہ ترین جو پاکستان کی خبریں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 22 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ عمل ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ پاکستان نے ایک بار پھر فلسطین کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونے کے دباؤ کو مسترد کر دیا۔ بلوچستان میں حالیہ ٹرین بم دھماکوں کے بعد سیکورٹی صورتحال پر تشویشناک برقرار ہے۔ حملے میں 30 سے زیادہ افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکہ ایران کشیدگی، پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں تیز اور پیٹرولیم قیمتوں میں بڑی کمی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود سفارتی کوشش جاری ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عالمی توجہ برقرار ہے۔ چین نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کے ذریعے کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے سیاسی اور آئینی دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ریاستی اداروں، سیاسی جماعتوں، معیشت، عدلیہ اور بین الاقوامی طبقوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ریاستی سلامتی اور استحکام کا بیانیہ موجود ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے گرد جاری سیاسی کشمکش ملک کے سیاسی مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اسی دوران گلگت بلتستان کے سیاسی حالات اور آنے والے انتخابات بھی قومی سیاست میں بہت اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کا نظریہ مغرب اور داخلی دباؤ کے درمیان جو ہے وہ توازن ہے۔ جنرل عاصم منیر کے دور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی ہے جس کا بنیادی مقصد داخلی استحکام، معاشی بحالی اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان کو بیک وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک جانب جو ہے عالمی مالیاتی ادارے خصوصاً آئی ایم ایف پاکستان سے سخت معاشی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دوسری جانب عوام مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی دباؤ کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں فوجی قیادت کی ترجیح یہ نظر آتی ہے کہ ملک کو معاشی دیوالیہ پن سے بچایا جائے، داخلی سلامتی کو برقرار رکھا جائے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی پوزیشن کو مضبوط رکھا جائے۔ امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات، سرحدی سلامتی اور علاقائی استحکام میں کردار ادا کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ دوسری طرف چین پاکستان کا سب سے بڑا اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چنانچہ جنرل عاصم منیر کی پالیسی میں ایک واضح توازن دکھائی دیتا ہے، جس کے تحت پاکستان نامکمل طور پر مغرب کے کم میں جانا چاہتا ہے اور نہ ہی کسی ایک طاقت پر انحصار کرنا چاہتا ہے۔ داخلی سیاسی دباؤ اور ریاستی حکمت عملی 2024 کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں شدید تقسیم پیدا ہوئی۔
PTI اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلقات مسلسل کشیدہ رہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اعتماد کی کمی نے سیاسی ماحول کو مزید جو ہے وہ پیچیدہ بنا دیا۔ ریاستی اداروں کا موقف یہ رہا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی بحالی ممکن نہیں، جبکہ PTI کا موقف ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیے بغیر استحکام پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی اختلاف آج پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا بحران جو ہے وہ بن چکا ہے۔ 2026 میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ PTI اپنی قیادت اور تنظیمی ڈھانچے کو کس طرح برقرار رکھتی ہے۔ تحریک انصاف گزشتہ چند برسوں سے قانونی، سیاسی اور تنظیمی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ متعدد رہنما جو ہے مختلف مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ پارٹی کے اندر نئی قیادت کو ابھرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ سیاسی مبصرین جو ہے کے مطابق اصل مسئلہ صرف ایک سیاسی جماعت کا نہیں، بلکہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں کے درمیان اختیارات کے توازن کا ہے۔ کئی حلقوں کا خیال ہے کہ PTI اب بھی ملک کی سب سے بڑی عوامی سیاسی قوت میں سے ایک ہے، جبکہ بعض حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو تنظیمی طور پر شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا PTI اب بھی ایک بڑی سیاسی قوت ہے؟ اگر عوامی مقبولیت کو دیکھا جائے تو PTI کا ووٹ بینک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، خاص طور پر نوجوانوں، اوورسیز پاکستانیوں اور شہری متوسط طبقے میں اس کی حمایت اب بھی موجود ہے۔ تاہم انتخابی سیاست صرف مقبولیت کا نام نہیں، مضبوط تنظیم، مقامی امیدوار، انتخابی اتحاد اور زمینی نیٹ ورک بھی کامیابی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے سیاسی تجزیہ کاروں کے درمیان یہ بحث جاری ہے کہ آیا PTI مستقبل کے انتخابات میں اپنی سابقہ طاقت بحال کر سکے گی یا نہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات ہمیشہ قومی سیاست کے لیے اہم سمجھی جاتے ہیں۔ یہ خطہ صرف جغرافی اعتماد سے احساس ہے، بلکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے تناظر میں بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاسی رجحانات اکثر وفاقی سیاست کا عکس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اس لیے وہاں کے انتخابات نتائج کو اسلام آباد کی سیاسی فضا سے الگ نہیں دیکھا جا سکتا۔ موجودہ سیاسی منظر میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو مقابلے میں نظر آتی ہیں: پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ مقامی اور مذہبی جماعتیں بھی بعض حلقوں میں اثر و رسوخ جو رکھتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی جماعت جو آگے ہے؟ سیاسی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے اور کسی بھی جماعت کے بارے میں حتمی دعویٰ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ PTI اب بھی نوجوان ووٹرز میں اثر رکھتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت، اثر و رسوخ اور ترقیاتی منصوبوں کو اپنی طاقت سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی شمالی علاقوں میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آزاد امیدوار کئی حلقوں میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے گلگت بلتستان کا انتخاب محض ایک صوبائی یا علاقائی انتخاب نہیں، بلکہ پاکستان کی مجموعی سیاسی سمت کا اشارہ بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان کا جو ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ریاستی ادارے اور سیاسی قوتوں کے درمیان فاصلے جو ہے بڑھتے ہیں تو حکومتی کارکردگی اور معاشی استحکام متاثر ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، بلکہ یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسے سیاسی ماڈل تشکیل دے سکتا ہے جہاں تمام ادارے اپنے آئینی دائرے میں رہتے ہوئے قومی مفاد کے لیے کام کریں۔ اگر سیاسی مفاہمت پیدا نہ ہوئی تو آئینی تنازعات، معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک نہایت ہی نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ داخلی سلامتی، معاشی استحکام اور علاقائی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف PTI اپنے سیاسی وجود اور عوامی حمایت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات PTI کی سیاسی حکمت عملی، حکومت کی معاشی پالیسیوں اور فوجی قیادت کے فیصلے آنے والے مہینوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت اقتدار میں آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسی سیاسی اتفاق رائے تک پہنچ سکے گا جو جمہوری استحکام، معاشی ترقی اور قومی سلامتی کو بیک وقت یقینی بنا سکے۔ یہی سوال 2026 کی پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا امتحان ہے۔
پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب کرنل عطا الرحمان، جو ایک تجربہ کار دفاعی تجزیہ نگار ہیں. کرنل عطا الرحمان نے کئی دہائیوں تک پاکستان آرمی میں خدمات انجام دی اور دفاعی امور، خطے کی اسٹریٹجک صورتحال اور سلامتی پالیسی پر گہری بصیرت رکھتے ہیں. وہ اپنے تجربوں میں تاریخی پس منظر اور جدید جو ہے چیلنجز کو یکجا کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو ہمیشہ حقائق اور گہرے تجزیے پر مبنی ہوتی ہے. آج ہم ان سے موجودہ سیاسی اور دفاعی حالات پر ان کی قیمتی رائے لیں گے، جو یقیناً آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوگی. تو ہم آپ سب دعوت دیتے ہیں جناب کرنل عطا الرحمان صاحب. کرنل صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ خاور صاحب فار ٹیکنگ می ان یور پروگرام. تمام ناظرین اور سامعین کو آداب. میں نے آپ کا یہ ریزیومے سنا جو پاکستان کے مجموعی طور پہ اندرونی حالات کے بارے میں آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے، جس میں آپ نے پی ٹی میرا آئی سوال ہے آپ سے. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے موجودہ نظریے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس کے پاکستان کی داخلی و خارجی پالیسی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ خاور صاحب، جنرل عاصم منیر نومبر 2022 کو 28 نومبر 2022 کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے. تو اب ان کا چوتھا سال چل رہا ہے، یہ 3 سال ان کے ختم ہو گئے ہیں. تو اب ویسے بھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے وہ سی ڈی ایف بن گئے ہیں، سی ڈی ایس، چیف آف دی ڈیفینس فورسز. ٹھیک ہے جی. تو ان کا رول میں بھی تبدیلی آئی ہے. ان کو اوور آل جو اس ٹینیور میں جو مشکلات پیش آئیں، اس کے بعد جو ان کو کامیابیاں ملیں، اور ان کے اس کی وجہ سے جو ملک میں اسٹیبلٹی آئی ہے، وہ ساری کی ساری ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں مجموعی طور پہ. جب وہ شروع میں آئے تھے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا. یہ حکومت جو تھی انٹرم گورنمنٹ، یہ بھی کمزور تھی، اور ان کو بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آنے والے وقت میں عمران خان مکمل طور پہ ایک ایسین پہ چھائے ہوئے تھے، اور وہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے، وہ نہیں بنا سکے. اور جب عاصم منیر صاحب آئے، انہوں نے پھر ساری جو ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا، ملٹری لینڈسکیپ تھا، اندرونی بیرونی، اس سارے کو تبدیل کر کے رکھ دیا. لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا آج سے 4 سال پہلے کہ یہ بندہ فیوچر میں کس طریقے سے بیہیو کرے گا، اس کی کیا پالیسیز ہوں گی، اور یہ کتنی سٹیبلٹی اس خطے کو دے گا، اور یہ پوری دنیا پہ کس طریقے سے ایک نیا لیڈر سامنے بن کر سامنے ابھرے گا. تو یہ عاصم منیر صاحب کی جو شخصیت ہے، وہ اس کے مختلف ہم پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جائزہ لیتے ہیں. انہوں کی جو جس طریقے حالت میں، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عاصم منیر صاحب خود کیونکہ وہ اپنے کورس کے نمبر 1 تھے، انہوں نے سورڈ آف آنر حاصل کی تھی، مختلف فوج کی پوزیشنوں پہ وہ اندرون اور بیرون ملک تعینات رہے ہیں، اور انہوں نے جو ٹاپ کی جتنی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ انہوں نے ان پہ کام کیا تھا، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، کور کمانڈر کیو ایم جی، یہ تو ایز اے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے تھے. اس سے پہلے ایز اے میجر جنرل بھی انہوں نے فورس کمانڈر ناردر ایریا گلگت کا پورا چارج سنبھالے رکھا، وہاں سارا کچھ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب میں خدمات انجام دی، اور اس کے اور باقی بھی انہوں نے جو ملٹری کے لوازمات ہوتے ہیں اپنے رینکس کے، وہ سارے کے سارے پورے کیے تھے. اس لیے وہ ایک جہاندیدہ قسم کے جرنیل تھے، اور اپنے کام پہ ان کو پوری طریقے سے عبور حاصل تھا. ان کی شخصیت جو تھی اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد ان کی شخصیت سب کے سامنے ابھر کے آئی، اور وہ ایک اچھے جرنیل بھی ثابت ہوئے، اور ایک اچھے ملٹری لیڈر کے علاوہ سیاسی لیڈر اور قومی لیڈر کے طور پہ سامنے آئے. انہوں نے سب سے پہلے انٹرنل سٹیبلٹی کی طرف زور دیا، اور انہوں نے جو کہتے ہیں ان کا فوکس جو تھا، وہ جو اگلے سال 2024 میں الیکشن تھا اس کو کروانا تھا. تو 23 کا سال انہوں نے پورے کا پورا اس کے اوپر سرو کیا. اور عمران خان نے، جیسے آپ کو پتا ہے
کہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اسمبلیوں سے, پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے, اور اس کی جگہ جس کا ان کو بری طریقے سے خمیازہ بھگتنا پڑا تھا, اور انہوں نے 9 مئی کا انسیڈنٹ جو کرائسس کریٹ کیے تھے اپنے عاصم منیر صاحب سے, کہ غیر موجودگی میں جب وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے دورے پہ گئے ہوئے تھے, عمان میں تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ پیش آیا جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا جس دن, اور ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا. وہ اس پہ انہوں نے, ان کے تمام پارٹی نے بغاوت کا اعلان کر دیا, اور انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے اور حکومت اور فوج کی انسٹالیشنز کو آگ لگائی, جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب ایک ملک میں ایک افراتفری کی سچویشن ہو گئی, اور پوری دنیا میں پھیل گیا کہ پاکستان آرمی میں شاید خدا نخواستہ شاید بغاوت ہو گئی, اور لوگوں نے بہت بڑا, جیسے تحریر سکیئر میں ایجپٹ میں ہوا تھا, اس قسم کا کوئی واقعہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ اس واقعہ کو اس طریقے, جس اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے وہ تہائی ستائش کے قابل ہے. اس میں انہوں نے, آپ دیکھ لیں کہ ابھی اس واقعے کو پورے 3 سال بیت گئے ہیں, جو بھی اس کے ملزم تھے ان تمام کو پکڑ کر سزائیں دی گئی ہیں, اور 10-10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں, اور اس میں ابھی میرے خیال میں صرف ایک کیس جو پنڈی کا, جو جی ایچ کیو والا کیس ہے راول پنڈی کا, وہ والا رہ گیا ہے. باقی سارے جو پنجاب میں کیسز ہوئے سب پہ سزائیں ہو گئی ہیں. جو کے پی میں کیسز ہیں, کیونکہ کے پی میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, وہ کیسز تو عدالت میں پیش ہوئے, لیکن جو پروونشل گورنمنٹ ہے کیونکہ ان کو پرسو نہیں کر رہی ہے, اس لیے ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا, اور وہ ابھی تک اسی طرح پینڈنگ پڑے ہیں یا واپس بھجوا دیے گئے ہیں حکومت کو. باقی سب پہ فیصلہ, ان تمام فیصلے. اس کے علاوہ جی فرمائیں. نہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان واقعی ایک نئے سیاسی اور آئینی دوراہے پر کھڑا ہے, یا یہ ماضی کے بحرانوں کا تسلسل ہے؟ دیکھیے, جو بھی عاصم منیر صاحب کی پالیسیز تھیں وہ سب سے پہلے اس میں فارموسٹ یہی تھی کہ اس میں پاکستان نے انٹرنل جو ٹرموائل تھا اس پہ قابو پانا تھا. یہ ٹرموائل پورا 1.5 سال ان کو لگا ہے اس ٹرموائل کو قابو پاتے ہوئے. وہ پہلے وہ 2023 پورا, پھر 2024 میں الیکشن ہوا ہے. الیکشن کے بعد کی صورتحال میں جو بھی ان پہ الزامات لگے, وہ پی ٹی آئی نے جو بھی مظاہرے کیے اور جس طریقے سے بھی حالات کریٹ کرنے کی کوشش کی, ان سب کو قابو کیا. ان سب کو قابو کرنے کے بعد اب پاکستان میں کچھ سٹیبلٹی آئی. جو نئی گورنمنٹ آئی الیکشن کے رزلٹ میں, جو ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ تھی جس میں پی ٹی آئی کے علاوہ جو باقی پارٹیز تھیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان کاف اور پیپلز پارٹی, یہ ساری حکومت میں شامل ہوئیں اور ایک مضبوط حکومت بنی, اور پی ٹی آئی کو کے پی کی گورنمنٹ دے دی گئی. جو اس میں باقی سندھ میں اور بلوچستان میں, جو بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ تھی, سندھ میں پی 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 گورنمنٹ تھی. اسی طرح باقی جو ناردرن ایریاز اور کشمیر کی حکومتیں تھیں وہ پی ٹی آئی کی تھیں, لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ چھوڑ گئیں اور ان کی جگہ کولیشن گورنمنٹس ادھر بنی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جب سٹیبلٹی ہم نے اچیو کر لی, تو اس کے بعد اللہ کا کیا کرنا تھا کہ 2024 کے بعد 2025 میں حالات ذرا بیرونی طور پہ تبدیل ہونے شروع ہوئے. although پچھلے 2 سال سے اسرائیل نے آلریڈی غازہ میں جو تباہی مچائی ہوئی تھی اس پہ پاکستان انڈائریکٹلی تو انوالو نہیں تھا, لیکن پاکستان اپنے بیانات اور باقی چیزیں جو اس کی اخلاقی امداد تھی وہ ان کی کر رہا تھا. لیکن 2024 کا سال شروع ہوتے ہی آپ دیکھ لیں کہ بیرونی جو معاملات تھے وہ بگڑنے شروع ہوئے اور پاکستان پہ دباؤ آنے شروع ہو گئے. سب سے پہلے ایران کی طرف سے ہم پہ حملہ ہوا جس کو ہم نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, پھر جو مارکہ حق ہوا اور اس کے بعد بریال مرسوس ہوئی. اس کے بعد جو حالات ہوئے اور جس طریقے سے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے عاصم منیر صاحب جو اب سی ڈی ایف ہیں, انہوں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا اس سچویشن کو, وہ قابل ستائش ہے, اور جس کا پوری دنیا میں جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک بہت اچھا نام لیا جا رہا ہے.
ابھی یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جو انٹرنل حالات ہیں وہ جس طریقے سے 2 سال میں 2023 اور 24 میں ان کو کنٹرول کیا گیا، اس میں آلدو پولیٹیکل فورسز کو تو کنٹرول کر کے سٹیبلٹی اچیو کی گئی، لیکن اکنامک سٹیبلٹی جو تھی وہ اتنی زیادہ ہمیں اچیو نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی گئی ہے۔ اب وہ جو مہنگائی ہے اس سے لوگ بہت ستائے ہوئے ہیں۔ مین پرابلم اب حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنل سٹیبلٹی بھی لے لی ہے اور ایکسٹرنلی بھی اب بہت بہتر ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے جو کچھ پچھلے سال ڈیڑھ میں کیا ہے ایکسٹرنلی، جس میں آپ نے جو کیا انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے بعد جو ایران کی جنگ ہے اور ایران کی 2 جنگیں، اس میں جو آپ کا کردار وہ اس قسم کا تھا کہ پوری دنیا میں اس کی ستائش کی گئی ہے، اور اس پہ اب امید ہے کہ پاکستان کو اچھے پھل ملیں گے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کو ایکسٹرنلی جو کیا پاکستان کے اس کے ہمارے اندرون ملک حالات پہ اثر پڑیں گے، اور ہمیں اثر پڑے گا، اور ہمیں اکنامک ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ تیل اور گیس کے سلسلے میں ہمیں کافی کنسیشنز ملیں گے، اور امید ہے اس کا ہماری اکانومی بھی پڑے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کے درمیان جاری جو کشیدگی ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اس میں پی ٹی آئی کا بھی تعریف کروں گا۔ پی ٹی آئی نے جب یہ پاکستان کے حالات کے بیرونی طور پہ ہم پہ حملے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجموعی طور پہ باقی قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے، نہ ایسے بیانات دیے ہیں جس سے کوئی تفرقہ پیدا ہوتا۔ تو وہ قوم مجموعی طور پر پوری طریقے سے قوم نے اتفاق اور اتحاد کا پایا گیا ہے، یونٹی پوری تھی، اور جس کی وجہ سے دشمن کا پورے طریقے سے مقابلہ کیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا جو ہم پہ اٹیک کرنے کا ایک وجہ، وہ تو باقی تھی کہ باقی چیزیں نہیں، کہ جو انہوں نے بلوچستان اور کے پی میں جو حالات کریٹ کیے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں انسرجنسی جو کریٹ کی ہوئی تھی، جو بات سے کر رہے تھے، اس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان، اس میں ایک چیز یہ بہت ضروری تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو 9 مئی کے حالات ہوئے، اس نے قوم کو بہت زیادہ اس میں ویج ڈال دی ہے۔ قوم مکمل طور پہ اس میں تفرقہ پڑا ہوا ہے، فیکشنلزم ہے، یہ اتحاد نہیں ہے ان میں۔ اگر ہم اٹیک کریں گے تو یہ آپس میں لڑیں گے، لیکن اس کے بالکل متضاد ہوا کہ مخالف ہوا، جیسا انہوں نے سوچا ویسا نہیں ہوا۔ قوم مکمل طور پہ قوم نے اتفاق اور اتحاد دکھایا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمیں مکمل طور پہ اپنے دشمن کو سرنگوں کرنے کی میں کامیاب ہوئے۔ انڈیا اپنے منہ کی کھانی پڑی، اور وہ یہاں سے مکمل شکست خوردہ ہو کر گیا، اور وہ اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ رائٹ۔ کرن صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن ہے؟ یہ تو بالکل آپ سے میں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب تک آپ کا دیکھیے پولیٹیکل استحکام نہیں ہوگا، آپ میں اوور آل ایکسٹرنلی آپ کی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو جو اندرونی طور پہ آپ کے اکنامک حالات ہیں یہ سٹیبل نہیں ہو سکتے۔ یہ اکنامک حالات جو ہیں یہ سارے کے سارے اسی کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو اب ہمارے ایکسٹرنل حالات اور جو انٹرنل پولیٹکس ہے، یہ جو سٹیبلٹی اس میں آئی ہے، اس کا اثر ہماری اکانومی پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اب ہمارے ساتھ باری باری آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جو کیا کہتے ہیں ان کرائسس میں، ہمیں جب یو اے ای نے ہمارے سے اپنے پیسے مانگے تو ہماری مدد کی سعودی عربیہ میں، کیونکہ سعودی عربیہ سے ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، انہوں نے فوری طور پہ ہماری مدد کو آئے۔ تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ان کے ساتھ حالات باقی دنیا کے ساتھ ٹھیک تھے، تو یہ سب کچھ۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اب اگر ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو جاتی ہے، ان کے سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں، جو کہ ہم پوری امید ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ پاکستان مکمل طور پہ اس وقت تیار بیٹھا ہے کہ جو گیس کی پائپ لائن ہے وہ امیڈیٹلی، جو کہ ایران تک بچھی، ایران سے پاکستان سرحد تک بچھی ہوئی ہے، اس کو پاکستان کی سرحد سے پاکستان میں بچھا کر اس کو کنیکٹ کیا جائے گا، اور ہماری گیس جو ہے وہ انشاءاللہ بہت سستی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہمارے ابھی
کیا معاہدے ہوئے ہیں کویت کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ. اگر پاکستان میں آئل ریزروائرز بن جاتے ہیں بلینز آف بیرلز کے, تو آپ دیکھیں وہ جو آئل ریزروائر بنیں گے اس سے ہمیں سستا تیل بھی ملے گا اور کبھی ہماری سپلائی بھی کٹ آف نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں اسی چیز کا جو باہر ہمارے حالات لوگوں ملکوں سے ٹھیک ہوئے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ, چائنا نے ابھی جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہوا ہے بیجنگ کا, جہاں وہ شی جن پنگ سے ملے ہیں, اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کی سپورٹ کی ہے. انہوں نے پاکستان کو صاف کھلا چیک دے دیا ہے کہ جناب اب آپ سی پیک 2 جو ہے وہ شروع کر لیں. سی پیک 2 کا شروع کرنے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہے سی پیک کے تحت وہ فوری طور پہ شروع ہوں گے اور اگلے 3-4 سال میں وہ مکمل ہوں گے. ان میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ML1 کا ہے. ML1 کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کی ریلوے لائنز ہیں کراچی سے لے کے تو پشاور تک, اور ان کی ایکسٹینشن جو ہونی ہے اوپر تک چائنا تک, وہ ساری کی ساری اب نئی گیج لائن کے تحت بننی ہے اور نئی ماڈرن تقاضے پورے ہونے ہیں جس پہ الیکٹرک ٹرینز چلیں گی. اور ہمارے جو سفر ہیں ان پہ اب بہت ٹائم کم لگے گا. ہم کراچی سے لاہور جو ہے 4 سے 5 گھنٹے میں پہنچ جایا کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایک ہماری کیا کامیابی ہوگی اگر یہ ہم اگلے 4-5 سال میں ML1 کا پروجیکٹ جو $6 بلین کا ہے یہ اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو سی پیک 2 کے جو روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں گوادر سے چلنے ہیں, کراچی سے چلنے ہیں, اور اس کو ہم نے بائی روڈ آگے اوپر تک لے جانا ہے, اور اس کو ہم نے ایران کے تھرو بھی بنانا ہے, اور اس کو ہم نے افغانستان کے تھرو بھی بنانا. انشاءاللہ اگر افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی بنیں گے. اور اس کے بعد جو خجراب سے آگے جب اس کو کنیکٹ کیا جائے گا کرغیزستان سے اور تاجکستان سے, تو پھر آپ دیکھیں اس کے ہماری ٹریڈ میں کتنے فائدے ہوں گے. ہم کس طریقے سے سینٹرل ایشیا اور رشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ کا جو ایران کے تھرو راستہ ہے یہ کیسپین سی کے ساتھ ملے گا. کیسپین سی کے ساتھ ملے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا رابطہ ترکمانستان, کرغیزستانی, قزاقستان اور آذربائیجان, آرمینیا, جارجیا, ترکی, ان سب حالات سے آپ بائی روڈ کنیکٹ ہوں گے. اور آپ پھر کس طریقے سے ان کے آگے آپ جا کے ان سے اوپر تک جائیں گے. اور رشیا تک کا جو مال ہے وہ آپ کا اسٹریٹ ادھر آئے گا. جو رشیا نے اپنا روڈ کا روٹ بنایا ہوا INSIT, اس کو اب گوادر کو اس میں شامل کر لیا گیا, چابہار کو اس سے نکال دیا گیا. اب وہ روٹ جو بامبے سے شروع انہوں نے کیا ہے اور عربین سی سے آئے گا یا انڈین اوشن سے آئے گا, وہ سیدھے کا سیدھا گوادر سے گبد کو کراس کر کے وہ اوپر جائے گا سیدھا ترکمانستان میں, اور پارشلی ٹورڈز کیسپین سی, اور ترکمانستان سے وہ اوپر سینٹرل ایشیا اور رشیا میں جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی ہمیں اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ جو آپ ایک چیز آپ دیکھیں, جب یہ ایران کی جنگ شروع ہوئی 28 فروری کو, 3 مارچ کو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے رشیا کا دورہ شروع کرنا تھا. وہ رشیا کے دورے میں یہ ساری چیزیں ہونی تھی, ان کا فیصلہ ہونا تھا اور ان پہ دستخط ہو, لیکن سم ہاؤ یہ پھر جنگ کی وجہ سے وہ دورہ کینسل ہو گیا اور وہ کیا کہتے ہیں یہ چیزیں بیچ میں رہ گئی. لیکن ابھی ساتھ ساتھ ان پہ رشیا ساتھ ساتھ عمل درآمد بھی کر رہا ہے اور فیصلے بھی کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں عنقریب دیکھیے گا کہ یہ سی پیک 2 کے تحت جو بھی ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں ادھر ان کا پیسہ آنا ہے, اور ملک میں اس کی انٹرنلی بہتری آئے گی, اور ہمارے اکنامک حالات, کاروباری حالات, کمرشل حالات یہ سارے کے سارے بہتر ہوں گے, اور انٹرنل اسٹیبلٹی اگلے 2 سال میں انشاءاللہ ضرور گین کریں گے. صاحب, مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ اور IMF کے مطالبات جو ہیں پاکستان کی داخلی پالیسیوں پر کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ذرا دوبارہ کہیے کوشچن, ذرا آواز اونچی کی. مغربی جو طاقتیں ہیں خصوصاً امریکہ اور IMF کے مطالبات پاکستان کی داخلی پالیسیوں پر کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟
یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، آئی ایم ایف کے جو تعلقات ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں ہماری پالیسیز پہ، امریکہ کی خاص طور پہ ملٹری پالیسی پہ امریکہ اور ویسٹ کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بالکل نیگلیجبل ہیں، کیونکہ ہم 82% جو ہماری آرمی کا اکوپمنٹ اور جو ہم باقی جتنا ہارڈ ویئر ہے وہ سارا ہمارا چائنیز ہے، اس لیے ویسٹ کے ہم تسلط سے آزاد ہیں، ہماری جو یہ دوسری پالیسی ان پہ افیکٹ۔ جہاں تک ہماری اکنامک پالیسی ہے وہاں پہ ہمارا کیونکہ ڈیپینڈنس ہے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ تر جو ویسٹ کو ہو رہی ہیں، یورپ کو اور امریکہ کو، وہ امریکن پالیسی سے افیکٹ ہوتی ہیں۔ یہاں آپ یاد رکھیں کہ کیونکہ ہماری جو بینکرپسی ہو گئی تھی عمران خان کی رجیوم کے اینڈ میں، تو ہمیں کیا اس وقت آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا تھا، اور آئی ایم ایف کو جب آپ رجوع کر لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر آپ کی پالیسی جو ہوتی ہیں وہ آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کبھی کبھی جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہیں کہ وہ ذرا نرم پالیسی، نرم ہاتھ رکھے، تو وہ اس وجہ سے ہماری جو کچھ انٹرنل پالیسیز ہوتی ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہماری ویسے آئی ایم ایف کو ابھی ہمارے دیکھیں 3 سال ہو گئے، 4 سال ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اب ان سے ہم 6 بلین کا 7 بلین کا پیکیج لیتے ہیں، اس کے وجہ سے ہمیں ان کی پالیسیز ماننی پڑتی ہیں، اور جو ٹیکسیشن ہے وہ ہمیں بڑی ہیوی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں ان سے ہم نے جلد سے جلد آزاد ہونا ہے، کیونکہ اب کوئی دوسرا ملک آپ کی مدد نہیں کرے گا اگر آپ آئی ایم ایف کے اس کے انڈر نہیں ہیں۔ آپ کو ایون سعودی عرب بھی لون نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ آئی ایم ایف کے انڈر ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹس میٹ کریں گے، آئی ایم ایف سے جو ریونیو کے ٹارگٹس ہیں وہ میٹ کرائے گا۔ اگر نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے انڈر ہوں گے تو ان کو شک ہوگا، ان کو ہمیشہ وہم رہے گا کہ یہ ہمیں پیسے لوٹائیں گے نہیں اور یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں اس چیز پہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو ہمیں آئی ایم ایف کے انڈر رہنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ اگلے 2 سال میں ہم آئی ایم ایف سے نکل جائیں گے، جب یہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں سی پیک 2 اور باقی جو جنگ کے حالات ہیں، یہ جو کرائسس ہے گلف کی وجہ سے آئل اور تیل کے، یہ جب ہم پہ ختم ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہماری اکانومی پہ ایڈیشنل برڈن آیا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تو ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائیں گے اور ہم اپنی مرضی کی ٹیکسیشن اور باقی چیزیں کر سکیں گے۔ تو امید ہے کہ ابھی یہ چیزیں کیا بہتری کی طرف جائیں گی۔ ابھی جو بجٹ آنا ہے اگلے ہفتے میں، اس سے آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہوں گی کہ کس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کرن صاحب، گلگت بلتستان کے انتخابات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قومی سیاست کے مستقبل کا اشارہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ خاور صاحب ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ سے جو ناردرن ایریا اور کشمیر کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان میں جو حکومت ہوتی ہے نا اسلام آباد میں، اسی کا ہی ڈنکا بج رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ان کے فنڈ ریلیزنگ وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں وہ اسلام آباد سے ہوتے ہیں۔ تو جو اپوزیشن میں پارٹیز ہوتی ہیں وہ شور وغیرہ تو بہت مچاتی ہیں، لیکن وہ زیادہ اتنا کر نہیں پاتی ہیں۔ تو اب یہ اس لحاظ سے میں اس کا کوئی وہ یہ نہیں کہوں گا کہ جی یہ پورے پاکستان کے اس کو شو کریں گی، اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ وہ اپنے ان کے پولیٹیکل حالات ہیں، ان کو آپ باقی پاکستان سے ان کو ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ وہاں جو الیکشن ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان، نون کے درمیان ہی ہوگا، جو یہ شاید 1-2 سیٹیں پی ٹی آئی بھی لے جائے، لیکن مین جو ہے وہ انہی کے درمیان ہوگا۔ لیکن سر پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ اب بھی ملک کی سب سے بڑی عوامی قوت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، میرے خیال میں یہ اب باتیں کیا ماضی کی رہ گئی ہیں، ان میں ابھی کوئی دم خم نہیں رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو
کیا پی ٹی آئی کا تھا زور وہ اب ختم ہو گیا، اب لوگ بھی جان گئے ہیں. اور جو یہ جو پچھلے 1 سال کے 1.5 کے ایونٹس ہیں ایکسٹرنل فرنٹ کے، اس میں جو کامیابیاں ہیں اور جو ان کے مین 9 مئی کے ایونٹس کے بعد لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، تو لوگ جو اب بہت زیادہ کافی سمجھ گئے ہیں. اور یہ ان کا جو وہ تھا وہ کیا کہتے ہیں شور و غوغا، وہ اب قابو میں آ چکا ہے اور وہ ختم ہو گیا. میرے خیال میں اب اتنی زیادہ کوئی بات تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کرن صاحب. انٹرنیشنل طور پہ 2-4 باتیں ہم نے کرنی ہیں. بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور سرحدی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی دفاعی تیاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں جی، پاکستان کی دفاعی تیاری بہت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے. ہم کہ ہر وقت تیار ہیں ان کے جو بھی کسی قسم کا بھی ایگریشن ہے اس کو فیس کرنے کے لیے، چاہے وہ ہوا میں ہو، چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہو، یا چاہے وہ سمندروں میں. ہم پورے طریقے سے ان کے لیے تیار ہیں. ہمارے ایئر فورس کا آپ نے پچھلے سال ایکشن دیکھ لیا تھا، انہوں نے کس طریقے سے ہندوستانی ایئر فورس کو سرنگوں کیا تھا اور 3 دن تک وہ اڑ نہیں سکے تھے. ابھی پاکستان ٹیکنالوجیکلی اس فیلڈ میں بہت ایڈوانسڈ ہے. اسی طرح گراؤنڈ فورسز میں جو میزائلز ہیں اور باقی ڈرونز والی جو فیلڈ ہے اس میں ہمیں ان پہ بہت برتری حاصل ہے. انشاءاللہ ہم ان کی نہیں چلنے دیں گے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی نئی چیز تو انڈکٹ نہیں کی ہے پچھلے 1 سال میں، وہی جو کچھ ان کے پاس پہلے تھا وہی ہے. تو آپ انہوں نے کس چیز میں ہم پہ برتری حاصل کریں گے؟ گراؤنڈ فورسز کے ایکشن میں آئیں گے تو ادھر بھی ہمیں وہ پہلے کی طرح بہت چکرنا پائیں گے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان آرمی جو ہے پچھلی میں کہوں گا کہ 9/11 کے بعد مکمل طور پہ وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے، جنگ کی حالت میں ہے ویسٹرن بارڈر کے اوپر. تو جو آرمی اتنے عرصے سے بیٹل ہارڈنڈ ہو، جنگ کی حالت میں ہو، اس کو آپ اتنی جلدی نہیں سرنگو کر سکتے. ویئرس انڈین آرمی جو ہے وہ کنٹونمنٹس میں بیٹھی ہے، وہ پیس ٹائم کے مزے لے رہی ہے. ان کی کوئی جنگی ایکسپیرئنس نہیں ہے پچھلے کافی عرصے کا. تو اس فیلڈ میں پاکستان کا ان کے اوپر ڈیفینیٹلی کیا کہتے ہیں وہ ہے ایج ہے. اس طرح نیول میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس اب 2 سے نئی یہ انگور کلاس کی آ گئی ہیں، اور پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایئر ٹیکنالوجی ہے، جو انہوں نے فریگیٹس لیے ہیں اور باقی جو شپ لیے ہیں وہ بہت سپیریئر قسم کی ہیں. تو وہ ہم انڈیا کو انشاءاللہ ہلنے نہیں دیں گے، اور انڈیا کو ان جہاں بھی ہیں وہیں پہ ان کو ہٹ کریں گے. اگر وہ ہائی سیز میں جیسے ہی آتے ہیں ان کو دے ول بی ٹیکن آن ٹاسک. اور انشاءاللہ ہماری تیاری بالکل طریقے سے، اور انڈیا کو پتہ ہے. آپ اس کے ساتھ یاد رکھیں انڈیا کو بالکل پتہ ہے، انڈیا اب ریئلائز کر گیا ہے. اسی لیے وہ بار بار اب ان کے جو انٹیلیجنس ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے چاہیے. وہ آپ کو اب اس طرف تھوڑا سا پروگرام کو ہم نے اختتام پہ بھی لے کے جانا. ریئل کوشچن، پاکستان کی موجودہ معاشی مشکلات کو کیا قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھا جانا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں گے، جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو سلامتی، آپ جو قومی سلامتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. آپ اپنی اکانومی کو بالکل ٹھیک رکھیں. جو وہ آپ اکانومی آپ نے ہر لحاظ سے اپنی بہتر کرنی ہے. آپ ویسے تو نہیں ٹینٹر ہکس پہ چل رہے ہیں، بڑی ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں. آپ کو اکانومی اتنی کیا کہ جو آپ کی صرف کیا کہتے ہیں دفاعی نیڈ اور باقی جو نیڈز ہیں بیسک نیڈز کو دیکھ رہی ہے. تو جو ہماری وہ پروگرس ہے وہ اسی طریقے سے سلو ہے نا. لیکن ان حالات کے باوجود ہم نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن ہمیں اینی کیس جو اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہماری جو سٹیبلٹی ہے اوور آل ملک کی، وہ اسی وقت ہم حاصل کریں گے جب اکنامک سٹیبلٹی نہیں. کرن صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست اور سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی مفاہمت ممکن ہے، یا تصادم جو ہے یہ مزید بڑھے گا؟ نہیں، اب تو میرے خیال میں تصادم اتنا نہیں ہے. اب کیا تصادم، یہ کیا کہتے ہیں جو کافی چیزیں کول ڈاؤن ہو گئی ہیں. پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی اسٹیبلٹی اور باقی اداروں کو چیلنج کر سکے. وہ اس حالات میں نہیں ہے. ان کے اندرونی طور پہ آپس میں بڑی پھوٹ ہے.
اب یہ اب بڑی خبر گرم ہے کہ ہو سکتا ہے سہیل آفریدی جو اگلے مہینہ ڈیڑھ میں اس کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے، کیونکہ وہاں گروپنگ بہت زیادہ کے پی میں، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انٹرنلی اب کوئی چیلنج ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کو فرام 2026 اور اس کے بعد کے سیاسی منظرنامے میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ جی سیاسی منظر میں سب سے بڑا چیلنج تو آپ کی اکانومی ہے. آپ نے اکانومی کو ٹھیک کریں گے باقی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ فی الحال آپ وہ جو یہ 28th امینڈمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ آپ انٹرنل سٹیبلٹی جو ہے اس کو سولیڈیفائی کر سکیں، کیونکہ جو کچھ آپ نے ایکسٹرنلی گین کیا ہے اور اس کا پولیٹیکلی جو آپ نے سٹیبلائز کیا اس کو آپ کسی طریقے سے جو آپ کی یہ کیا انٹرنل جو آپ کی دیکھیے آپ کے جو پروونشل آپ کے اٹانومی کے تحت 18 امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کے جو ریزلٹس تھے وہ ہمیں ابھی تک ملنے چاہیے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں جتنی سٹڈیز ہوئی ہیں ان سٹڈیز کے تحت 2011 میں جو جب یہ 18th امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ 10 میں کی گئی تھی اس کے بعد سے آپ کے جو سوشل انڈیکسز ہیں ان ہیلتھ کے ہیں اور جو ایجوکیشن کے وہ سب کے سب ڈاؤن ہو گئے. اس وقت آپ ان انڈیکسز میں ایجوکیشن سٹینڈرڈ میں ہیلتھ سٹینڈرڈ میں کلچرل سٹینڈرڈ میں باقی جتنے تھے ان میں آپ جو اس خطے کے سارک کے علاقے کے ممالک ہیں ان سے آپ بہتر تھے. اس میں انڈیا شامل ہے، بنگلہ دیش شامل ہے، سری لنکا شامل ہے. ہمارے اس وقت ہم ان سے بہتر حالات میں تھے، لیکن جب سے ہم نے 18th امینڈمنٹ کی ہے آپ کے یہ جو پروونس کے پاس زیادہ فنڈز گئے ہیں جو آپ نے یہ سندھ کے آپ نے اپنی ہیلتھ ایجوکیشن اور باقی ریونیو کے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ان کو دی ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن سلائیڈ ہے. اب ڈاؤن سلائیڈ کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ پروونسز میں آپ کے کرپشن بہت زیادہ ہے، آپ کی گورننس پور ہے. اب اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے. پروونشل گورنمنٹ اتنی بڑی بڑی ہیں، اتنے بڑے صوبے کو آپ کیسے ایک پروونشل گورنمنٹ سے کنٹرول کریں؟ اس لیے ان کو ان کے سائز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے ہر طریقے سے. آپ نے ایک ایک جو صوبہ ہے اس کو 2 2 3 3 میں تقسیم کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کنٹرول ہوں گے. ان کی جب وہ کیا جو گرپ ہوگی وہ ان کے پاس علاقے کم ہوں گے، آبادی کم ہوگی کنٹرول کرنے کی، تو آپ یہ جو پروونشل حالات ہوں گے جو اس وقت کیا کہتے ہیں جو نئے پروونسز بنیں گے ان کو آپ صحیح طریقے سے گورن کریں گے تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے. اس لیے 28th امینڈمنٹ. اس میں جو ایک اور چیز ہے آپ دیکھ لیں جو NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ میں جو کیا سینٹر کے پاس ایک وسائل ہیں وہ بہت کم ہیں. ان کے پاس ان کو ایکسٹرنل ڈیٹنگ بھی ساری ان کو کرنی پڑتی ہے، آپ کو بجلی کا بھی سارا جو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، ڈیفنس کا جو سارا خرچہ ان کو کرنا پڑتا ہے. آپ پھر ان کے پاس رہتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا. تو وہ انہوں نے جو اتنے زیادہ صوبوں کو دیے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے پنجاب میں تو چلو ٹھیک لگ رہا ہے، پروگرس ہو رہی ہے. اب بلوچستان، کے پی اور سندھ میں دیکھ لیں کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. آپ ادھر وہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، اسی طرح کرپشن ہو رہی ہے. ایک ایک جو پروجیکٹ ہے اس میں پتہ نہیں کتنا زیادہ کیا پیسہ کھایا جا رہا ہے. جو کام 8 آنے میں ہونے والا ہے وہ آپ کر رہے ہیں 5 روپے میں. تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ یہ اس قسم کی کرپشن کو جب تک آپ نہیں روکیں گے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے جو سائز ہیں پروونسز کے ان کو کٹ ڈاؤن کریں، نمبر آف پروونسز آپ اور بنائیں، اور کیا کچھ جو آپ کے فیڈرل یہ کچھ ایریاز ہیں جو کریٹ کریں جن میں آپ فاٹا ہو گیا، فاٹا تو پہلے بھی تھا، اس کا بھی کوئی حالات اس طرح نہیں ٹھیک چل رہے. جو آپ جو کوسٹل ایریا ہیں آپ کے جس میں گوادر ہے ادھر آپ نیا شہر بنانا چاہتے ہیں، ساری آپ ان کو دبئی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ آپ کو فیڈرل ایریا ڈکلیئر کرنا پڑے گا. کراچی کو آپ کو فیڈرل ایریا ڈکلیئر کرنا پڑے گا. اب اسی طرح آپ کو کچھ یہ جو پنڈی کے ساتھ جہاں آپ کی ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں، جہاں آپ کے سارا ماڈرن یہ سارے جہاز بن رہے ہیں اور باقی چیزیں جو آپ کی ڈیفنس کے اکوپمنٹ جو بن رہے ہیں وہ ان کے جو کیا تنصیبات ہیں ان ساری جگہوں کو آپ کو فیڈرل ایریا ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو اس میں چاہے آپ کو کرنا ہے. ایک لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کوشچن ہے کہ کیا پاکستان ایک نئے قومی معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے
یا ہم ایک طویل سیاسی اور آئینی بحران کے آغاز میں کھڑے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، پاکستان کسی آئینی بحران کی طرف نہیں بڑھ رہا. پاکستان یہ بڑا سوچ سمجھ کے اسٹیپ لیں گے اور ساری جو سیاسی قوتوں ان کو پوری طریقے سے یہ کیا کانفیڈنس میں لے کے ہی کریں گے. ورنہ تو پھر آپ کو پتا طوائف الملوکی شروع ہو جاتی ہے. ہر کوئی اگر آپ سب کو ناراض کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس میں جو بھی ہے آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو سندھ میں بھی جتنے ہیں یہ بھٹو کے عناصر جتنے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو بلوچستان میں کے پی میں سب کو لے کے پھر ساتھ چلنا پڑے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے جو بیانات ہیں کافی پازیٹیو آ رہے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. اگر زرداری صاحب ساتھ چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, سب ٹھیک ہو جائیں گی. چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کرن صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کا پروگرام کا, آپ فار یور ٹائم. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ابھی ختم ہوا. ناظرین, آج کے گفتگو سے یہی سبق ملتا ہے کہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں حقائق کو سمجھنا, سوال اٹھانا اور باخبر رہنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے. آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے, اس لیے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آج کے موضوع پر آپ کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی سنجیدہ, غیر جانبدار, ہر وقت سے آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل لائیو وتھ خاور یوسف کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ والا جو پروگرام جو ہے کوئی اہم پروگرام آپ سے نہ رہ جائے. میں ہوں خاور یوسف, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کے لیے دعا کیجیے, اور یاد رکھیں کہ بادشاہ جو قومیں ہیں ہی اپنے مستقبل کا رخ جو متعین کرتی ہے. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.